السلام علیکم جی قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم نماز کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، اور نماز کا جو ترجمہ ہے وہ آج ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ رب زدنی علما عملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ نماز کے لیے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، الصلاۃ قائم کرو، تو پہلی بنیادی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے قرآن میں کہیں بھی اقرأوا الصلاۃ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، کیونکہ قرآن میں پڑھنے کے لیے اقرا کا لفظ ہے موجود ہے، جیسے اقرا باسم ربک الذی خلق، یا اقرا کتابک کا کفی بنفسک علیک الیوم حسیبا۔ اس طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں اقرا کی پڑھنے کے حوالے سے، اور وہ ہے قرآن کے ساتھ۔ اسی طرح الصلاۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے پورے قرآن میں، اس کے ساتھ اقیم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اقیم الصلاۃ۔ اقیم قائم سے ہے، وہی لفظ جو ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے، اور الصلاۃ جو ہے یہ لفظ بنا ہے سل سے۔ سل کا ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے، اور جب ہم پورے قرآن میں سل لفظ کے اوپر جب ہم اس پہ باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور قرآن میں اس کے معنی بھی قرآن کی آیات کے حوالے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر اس لفظ کے معنی اور عربی لغت میں بھی جو اس کے معنی ہے وہ سل کے معنی ہے جڑنا، سل کے معنی ہے ساتھ لگنا۔ تو سل ملاقات کے معنیوں میں بھی آتا ہے، یعنی ملنے کے، جب کوئی چیز ساتھ لگتی ہے یا ملتی ہے تو وہ ایک ملاقات بھی ہے، ملنا بھی ہے اس میں۔ تو الصلاۃ جو ہے اس کے ساتھ عربی کا وہی فارمولا کہ اگر کسی عام چیز کو خاص میں اگر آپ نے کنورٹ کرنا ہے تو ساتھ میں صلاۃ کو آپ الصلاۃ کر دیں گے، الف لام ساتھ لگاتے ہیں، تو وہ ایک عام صلاۃ، ایک عام ملاقات اور ایک خاص ملاقات، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، یعنی خاص ملاقات۔ اور وہ کس کے ساتھ خاص ملاقات ہے؟ وہ بندے کی اپنے رب کے ساتھ وہ خاص ملاقات ہے، یعنی اللہ اور بندے کی ملاقات کو، اللہ اور بندے کے ملنے کو الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، یعنی قائم کرو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق، ملاقات بھی اور اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کے ساتھ لگنا، اللہ کے لڑ لگنا، دوسرے لفظوں میں یہ سارے معنی اقیم الصلاۃ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن میں اسٹڈی کرتے ہیں تو دو چیزیں میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے الصلاۃ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، قائم کرو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد دہانی کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو الذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ الذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو الذکر کیا ہے؟ قرآن۔ اور آپ دیکھیں کہ الصلاۃ کا جو سنت رسول سے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے جو ہمیں الصلاۃ کا قائم کر کے دکھائی نماز کی شکل میں، وہ نماز آپ وہی رکعتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں ادا کی، جو ظہر میں ادا کی، اور اسی طریقے سے آپ اتنی ہی رکعتیں ادا کرتے ہیں، اور اسی سیکوینس کے ساتھ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے فرائض آپ کو بتائے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ، تو یہ نماز کا سٹرکچر بھی آپ کو قرآن میں دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سٹرکچر کو قائم کر کے، اس الصلاۃ کو قائم کر کے آپ کو اور مجھے، یعنی صحابہ کی جماعت میں، اس الصلاۃ کو جاری کر دیا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا الذکر قرآن پڑھا جاتا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی قرآن ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے یا کوئی آیات پڑھی جائے، جو کچھ بھی حصہ پڑھا جائے، چاہے فرض نماز میں ادا کیا جائے، چاہے نوافل میں ادا کیا جائے، یا
तरावी की नमाज जो अदा की जाए, सब के सब ईदैन की नमाजें अदा की जाती हैं, उस सब में कुरान पढ़ा जाता है और कुरान अज़िक्र है। अब अल्लाह ताला ने एक और बात कही सूरह निसा में आयत नंबर 43 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। ए लोगो, मदहोशी की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। मदहोशी किस चीज की है कि आपको अगला हिस्सा बता रहा है आयत का कि हत्ता तालमू, यहाँ तक कि वो तुम्हें समझ आने लग जाए, मा तकूलून, जो तुम अपनी जुबान से अदा करो। यानी नमाज, अल्लाह के साथ जो ताल्लुक कायम हुआ, अल्लाह के साथ जो बराह रास्त मुलाकात आपकी बनी, अल्लाह अकबर करके आपने अपने आप को कट ऑफ कर दिया मुआशरे से। उस मुआशरे से कट ऑफ करने के बाद आपका जो अल्लाह ताला के साथ बराह रास्त ताल्लुक और मुलाकात का एक जरिया बना, उसमें फिर आपका रुख अल्लाह की तरफ है। अब अल्लाह ताला की आप हम्दो सना बयान करते हैं और फिर उसके बाद कुरान पढ़ा जाता है। हम्दो सना बंदा अल्लाह ताला की बयान कर रहा है और जो कुरान पढ़ा जा रहा है वो, यानी पहले बंदे ने एक ताल्लुक कायम किया, अल्लाह ताला ने पुकारा कि हैया अलस सलात, आओ अल्लाह के साथ मुलाकात के लिए। बंदे ने उसके ऊपर लब्बैक कहा और जब बंदा ने अल्लाह अकबर करके कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की किबरियाई को माना और बाकी सारे मामलात और सारे ताल्लुकात को एक साइड पे रख दिया और फिर उसने अल्लाह ताला के सामने हैंड्स अप कर दिए, सरेंडर कर दिया। फिर बंदे ने अल्लाह ताला की तस्बीह की, तारीफ की और फिर अल्लाह ताला ने उस बंदे को उसका रिस्पॉन्स कुरान की शक्ल में, यानी अल्लाह की बात है कुरान, कुरान अल्लाह की बात है। फिर अल्लाह ने बंदे से बात की और फिर उसके बाद कोई सूरत पढ़ी गई और उसके बाद रुकू, उसमें बंदे ने फिर अल्लाह ताला के साथ तस्बीहात की अल्लाह ताला की, फिर क़याम, फिर सजदा और फिर कादा। तो उसमें पढ़ी जाने वाली तस्बीहात और उसमें की जाने वाली दुआएं और उसमें जो अल्लाह ताला की किबरियाई बयान की गई, वो सारा एक आप देखें तो ऐसे ही है कि जैसे किसी मुलाकात में एक मुलाकात होती है और उसमें दोनों तरफ से बातचीत का जो है वो जरिया बनती है वो मुलाकात। तो अल्लाह और बंदा दोनों एक दूसरे के साथ उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी बंदे को जो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की शान और अल्लाह की किबरियाई का जो इजहार है वो कर रहा है और अपनी आजिज़ी का इजहार है। जब अल्लाह की किबरियाई का और अल्लाह की हम्द और सना बयान करता है बंदा, तो बंदा ये मानता है, एडमिट करता है, एक्नॉलेज करता है कि अल्लाह ताला की ज़ात सब बाइख्तियार है और अल्लाह के सिवा कोई काबिल तारीफ नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई उसकी हाजत और उम्मीद को पूरा नहीं कर सकता। और फिर बंदा उसी बुनियाद पर अपनी कम मायगी का भी इजहार करता है, अपने कमतर होने का एहसास और एडमिट करता है और फिर अल्लाह ताला से अपनी दुआएं और मनाजात भी करता है। यानी वो रिक्वेस्ट करता है अल्लाह ताला से कि अल्लाह, मैं इस में हूँ, प्रॉब्लम में, मैं जो दुनिया की ज़िंदगी एज अ इम्तिहान आपने मुझे इसमें भेजा है, तो उसमें मुझे अपने शेल्टर में रखना, मुझे अपनी पनाह में रखना, मुझे शैतान मरदूद से बचा के रखना और मुझे गाइडलाइंस जो आप दे रहे हैं इन पर कायम रहने वाला बनाना। तो ये सारा नमाज का स्ट्रक्चर और नमाज के हवाले से और मुलाकात के हवाले से अकीम सलात का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम नमाज का तर्जमा बाकायदा स्टार्ट करते हैं। नमाज में सबसे पहले जब हम अल्लाह अकबर करते हैं तो उसके बाद सना पढ़ी जाती है। सना का मतलब भी यह है कि तारीफ बयान करना, सुबहानक अल्लाहुम्मा। एक मानी तो वही है अमूमी तौर पर जो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इन तस्बीहात के मानी अमूमी तौर पे जो सब लोग जानते हैं, सुबहान अल्लाह के अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन जो कुरान के स्टडी करके, कुरान पर गौर व फिक्र करके जो हमें उनके मानी पता चलते हैं, दरअसल वो मानी बताना मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि वो मैं आपको बताऊं। सुबहानक अल्लाहुम्मा, बंदा अल्लाह ताला से कहता है कि सुबहाना का, पाक है तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए अल्लाह आप पाक हैं। और जब
انسان یہ کہتا ہے اے اللہ آپ پاک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے ہی، لیکن جب بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا تعلق آپ کے ساتھ پاک ہے، میرا رشتہ آپ کے ساتھ پاک ہے، میرے اور آپ کے جو بندے کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، وہ کس چیز کا تعلق ہے؟ وہ عابد کا تعلق ہے، وہ عبدیت کا تعلق ہے، وہ بندگی کا تعلق ہے۔ اس بندگی کا اظہار کر رہا ہے بندہ کہ اللہ میرا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق میں اب اور کوئی نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ اگر اس تعلق میں درمیان میں کوئی اور آ گیا تو پھر تعلق سبحان نہیں رہے گا، تعلق پاک نہیں رہے گا۔ بندے اور اللہ کے درمیان میں اگر بندے نے کسی اور کو بھی بیچ میں ڈال دیا، کسی اور کو بھی ذریعہ یا واسطہ سمجھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق میں خالص اور پاک نہیں ہے۔ تو اے اللہ میرا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ پاک ہے، وَبِحَمْدِکَ، اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اور جو کائنات کا پورا نظام آپ نے بنایا، اور جو اس دنیا کو بنایا، اور جو مجھے پیدا کیا اور میری تخلیق کی، اور میرے خود میری ذات کا پورا جو آپ نے نظام بنایا ہے، یہ قابل تعریف نظام آپ کا بنایا ہوا ہے، اس چیز کا اظہار کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے پروگرام، جو سارا کائنات کا پروگرام ہے وہ کس کا ترتیب دیا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو اور یہ ایک پرفیکٹ نظام ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہا کہ ارجع البصر هل تری من فطور، کہ آپ غور کرو کائنات میں کہیں آپ کو کوئی کمی کجی کوئی فیل ہوتی ہے؟ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اللہ کا نظام ایک مکمل اور ایک قابل تعریف پروگرام ہے۔ وتبارک اسمک، اور بڑا بابرکت ہے۔ تبارک بابرکت سے نکلا یہ، یعنی بڑھوتری دینے والا۔ برکت کہتے ہیں جو کوئی چیز بڑھوتری دیتی ہے، یعنی بڑھاتی ہے، گروتھ کے معنی میں لے سکتے ہیں، بلکہ ڈیولپمنٹ کے معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ تو وہ تبارک اسمک، یعنی اے اللہ آپ کا نام ہی، اللہ جو آپ کا نام ہے وہ خود بذات خود ایک بابرکت نام ہے۔ تو اب یہ ساری بات کرنے کے بعد کیا انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی طرف جائے گا؟ نماز میں تو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہا ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے، اس کا یہ اظہار دراصل اس کا اقرار بھی ہے بندے کا۔ وَتَعَالَى جَدُّکَ، اور اے اللہ سب سے اعلیٰ، اب یہ اظہار بھی کر لیا، یہ ایڈمٹ بھی کر لیا کہ اے اللہ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ سب سے بلند تر، اعلیٰ جو سب سے بلند ہو، تو پھر سب تو نیچے رہ گئے۔ اب اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق بھی بندے کو نصیب ہو گیا، اور وہ بندہ یہ ایڈمٹ بھی کر رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ کون ہے؟ آپ ہیں۔ جدو کا، اور بزرگ ہیں آپ۔ جدو کا، سب سے بزرگ و برتر ہستی کس کی ہے؟ یہ بھی بندے نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کیا اور مان لیا۔ تو اب پھر کوئی اور بزرگ آئے گا؟ اب سب سے بڑا بزرگ و برتر کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ کس کی ہوئی؟ کس کا حکم ہے جو سب سے بڑے کا کہتے ہیں نا حکم مانو؟ تو پھر اس کا مطلب ہے سب سے بڑھ کر ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر اللہ کا حکم مانا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے یہاں پر وتعالی جدو کا یہ بھی اظہار ہو گیا۔ ولا الہ غیرک، اور وا اور لا نہیں، الہ با اختیار۔ الہ کا ترجمہ با اختیار آپ سمجھنا چاہیں تو 20ویں پارے کی پہلی 5-6 آیات آپ سٹڈی کریں، اس میں بار بار الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے حوالے سے بات ہوئی کہ الہ مع اللہ، اور تمام اختیارات بتا کر سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ سارا اختیار کسی اور کے پاس بھی ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی با اختیار ہے؟ تو 20ویں پارے کی پہلی 5 آیات سے آپ الہ کا ایکچوئل میننگ جو قرآن ہمیں دیتا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی با اختیار، غیرک، آپ کے علاوہ، غیر آپ کا، آپ کے غیر کوئی با اختیار نہیں ہے، یعنی آپ کے علاوہ کوئی با اختیار نہیں ہے۔ تو یہ بندے نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو، اللہ تعالیٰ کے تمام کائنات کے پروگرام کو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے براہ راست تعلق کو
उसने पाक और साफ रखा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ से कुरान स्टार्ट होने लगा है, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान ही में हमें बताया कि फ़ाइज़ा कुरिअल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब आप कुरान पढ़ने लगें तो क्या करें, अल्लाह की पनाह में आ जाया करें शैतान मरदूद से बचने के लिए। तो यहाँ पर हमने कहा औज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही साथ अल्लाह के। तो अल्लाह की पनाह में आने का मतलब ये है कि बंदा अल्लाह वाली साइड पर आ जाए, अल्लाह की बात मानने वाला हो जाए। जब आप अल्लाह की बात छोड़ते हो, अल्लाह की साइड छोड़ते हो, तो आप ऑटोमेटिकली शैतान वाली साइड पे चले जाते हो। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप खड़े शैतान की साइड पर हो और फिर अल्लाह से बस आप औज़ बिल्ला पढ़ते रहें, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बंदे को प्रैक्टिकली शैतान का रास्ता छोड़कर, शैतान वाली जगह छोड़कर अल्लाह वाली जगह पर आना पड़ेगा, अल्लाह की बात की तरफ आना पड़ेगा, अल्लाह की बात को मानना पड़ेगा और वहीं खड़े रहना पड़ेगा। जब तक वो अल्लाह की साइड पर खड़ा रहेगा, तब तक वो औज़ु बिल्ला में रहेगा, अल्लाह की पनाह में रहेगा, अल्लाह के किले में रहेगा, अल्लाह के कंट्रोल में रहेगा, खुद को अल्लाह के कंट्रोल में दे देगा। इसका मतलब ये भी है कि औज़ु बिल्ला जब हम पढ़ते हैं तो ऐ अल्लाह हमने अपने आप को आपके कंट्रोल में दे दिया और हम आपकी साइड पर रहेंगे। फिर वहां खड़े भी रहना है, फिर उस साइड को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाना। मिनश शैतान, शैतान से अर्रजीम, जिसको रजम किया गया, जिसको अल्लाह ताला ने धुतकार दिया, रद्द कर दिया, मरदूद भी बोलते हैं, मरदूद जिसको रद्द कर दिया गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मैं आपकी साइड पर आता हूँ, मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ और आपकी बात पर कायम रहूंगा, तो ही शैतान मरदूद से मैं बचा रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेस्म साथ नाम अल्लाह के, रहमान जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम जो बहुत रहम करने वाला है। अर्रहमान, कुरान की स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो ज़ात है जिसने कुरान उतारा। और अल्लाह ताला ने इसके हवाले से मजीद बताया है कि जो बारिश आसमान से तुम्हारे लिए उतारता है, और वो सारी नेमतें जो अल्लाह ताला नाजिल करता है, वो अल्लाह ताला की रहमान सिफ्त के ज़ुमरे में आती है कि वो बड़ा मेहरबान है, वो उसने बंदों के ऊपर ये मेहरबानी की है। और रहीम, वो रहीम जो रहम से भी ये लफ्ज़ निकला है, रहम जो है इस ज़मीन को अल्लाह ताला ने हमारे रहने की और इसमें सौंपे जाने की अल्लाह ताला ने हमें कुरान में सारी डिटेल्स दी हैं। तो इस हवाले से जो अल्लाह ताला की वुसअत है, वो रहीमियत के हवाले से, इस यूनिवर्स के हवाले से, इस ज़मीन के हवाले से, और अर्रहमान अल्लाह ताला के कुरान और अल्लाह ताला की जो बारिश और इस तरह की जो अल्लाह ताला की तरफ से सारी रहमतें और जो अल्लाह ताला की नेमतें हमारे ऊपर उतारी जाती हैं और ज़मीन से जो हमारे लिए नेमतें दी जाती हैं, उसके लिहाज से अल्लाह ताला की सिफ़त रहीम का इस्तेमाल हुआ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द, खास तारीफ, खास प्रोग्रामिंग, सारी की सारी कायनात की प्रोग्रामिंग वो किसकी है? वो अल्लाह ताला की है। इस वजह से तमाम तारीफें, या काबिल तारीफ हस्ती वो कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और रब, ज़रूरतें पूरी करने वाला। अल आलमीन, तमाम आलमीन की, तमाम जहान वालों की ज़रूरतें पूरी करने वाला कौन है? रब। रब का मतलब है ज़रूरतें पूरी करने वाला। और इसके लिए आप आयत देख लें, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, पेरेंट्स के लिए कि अल्लाह जैसे उन्होंने हमारी रबूबियत की, यानी हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखा और हमें परवान चढ़ाया, इस हवाले से रब का मतलब है ज़रूरतें पूरी करने वाला। अल आलमीन, इस तमाम जहान वालों की तमाम तारीफ़ें, तमाम काबिल तारीफ़ प्रोग्रामिंग, तमाम काबिल तारीफ़ निज़ाम अल्लाह रब का है, जो कि तमाम जहान वालों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है। अर्रहमान रहीम, वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, ये जो तुम्हारा निज़ाम बनाया है, ये बिल आखिर एक दिन ख़त्म हो जाना है। इंसान का भी एक वक्त मुकर्रर है, इला अजलिन मुसम्मा, और इस दुनिया का भी एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, जिसका इख्तिताम क़यामत के ऊपर होगा। तो इसके बाद एक दिन होगा जिसको अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन कहा है, यौमुल क़ियामा। तो अल्लाह यौम यकुमुल हिसाब भी अल्लाह ताला ने उसको हिसाब का दिन भी कहा है। यहाँ यौमुद्दीन का मतलब ये है कि उस लेन देन वाले दिन, यानी जिस दिन जजा और सजा का फैसला होगा, उसका मालिक वाहिद हस्ती कौन है? वो अल्लाह है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनाम में उस दिन कहा कि मौलाहुमुल हक,
کہ उस दिन तुम्हारा मौला कौन होगा, हकीकी मौला। दुनिया में तो तुमने और भी मौला बनाए होंगे, लेकिन मौला हुमुल हक, उस दिन तुम्हारा हकीकी मौला, हकीकी मालिक वो अल्लाह ताला की जात है। इया का, इया लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझना चाहिए। इया सिर्फ, इया का मतलब ही अरबी में ये है कि सिर्फ, का आपकी, इया का सिर्फ और सिर्फ आपकी, ना अबूदू, ना हम, अबूदू आबिद से है, सिर्फ और सिर्फ हम आपकी गुलामी करेंगे। आबिद कहते हैं गुलाम को। यानी गुलाम क्या होता है, जो अपने मालिक की, उसकी जो उसका काम है, उसकी खिदमत है, उसकी रजा के लिए, उसकी खुशी के लिए भाग दौड़ करने वाला, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक की बंदगी का हक अदा करे, उसको कहते हैं गुलाम, आबिद अरबी में। और इबादत इसी से बना है। तो बंदा ये अल्लाह ताला के साथ अहद कर रहा है, और ये याद रखें, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, हम खुद से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ। ये हमारा अहद है, ये हमारा वादा है, इसको हमें पूरा करना है। इय्या का नाबुदु, ए अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ आप ही की इबादत करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ही की गुलामी इख्तियार करेंगे। और गुलाम क्या होता है, अपने आका के साथ नथी होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसको वाबस्ता होना भी कह सकते हैं। यानी एक रब के साथ खालिस वाबस्तगी इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने भी कुरान में सूरह जुमर में कहा, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस कर लो। वअबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। इस तरह बहुत सारी आयात हैं कुरान में, जिसकी बुनियाद पर मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। तो इय्या का नाबुदू, हम सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ वाबस्ता होंगे, तेरी गुलामी इख्तियार करेंगे। व इय्या का, और सिर्फ नस्ताइन, हम ए अल्लाह सिर्फ आपसे इस्तानत मांगेंगे। और आप देखें, इस्तानत का मतलब, इस्तानत उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है मदद मांगेंगे। हम सिर्फ आप ही से मदद मांगेंगे, तो फिर हम गैरुल्लाह से मदद क्यों मांगते हैं? कुरान में तो हम अल्लाह के साथ ये अहद कर रहे हैं, इय्या का नाबुदू, कि अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी, आपकी वाबस्तगी, आपके लड़ लगेंगे, और सिर्फ आप ही से मदद मांगेंगे। हमारा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मदद करने वाला ए अल्लाह सिर्फ आपकी ज़ात है। ये हम अल्लाह ताला के साथ इजहार करते हैं, एहदिन सिरातल मुस्तकीम। और फिर इंसान अल्लाह से मांग रहा है कि ए अल्लाह एहदी, हिदायत दे, डायरेक्शंस दे, दिखाएं ना हमें, अस्सिरात, उस सीधे रास्ते की। अस्सिरात है, ये सिर्फ सिरात नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। अस्सिरात अलिफ लाम के साथ, यानी खास रास्ता, जो सीधा सीधा अल्लाह की तरफ जाता हो। मुस्तकीम, सीधा, उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, खत मुस्तकीम, सीधा खत, सीधी लाइन। एहदिन सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाइए जो आपकी तरफ जाए। अल्लाह ने कुरान में कहा, हाज़ ही सिराती मुस्तकीमा, ये कुरान, ये है मेरा सीधा रास्ता। तो अल्लाह फिर आगे बंदे को कुरान दिया। जब बंदे ने मांगा ना अल्लाह से हिदायत, अल्लाह ने कहा, जालिकल किताब ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन, ये है वो सीधा रास्ता जो तूने मुझसे मांगा, लेकिन इस पर चलेगा वो, इस पर आएगा वो जो अल्लाह का मुत्तकी होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खटका होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, उसके दिल में फिर कोई और खौफ नहीं होगा। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह ये वो रास्ता है जिस पर जो चला उस पर आपने इनाम किया। ए अल्लाह इस रास्ते पर जो भी चलेगा उस पर आप इनाम करेंगे, और उस पर आपने इनाम किया। इसका मतलब यह है, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह ये रास्ता ही ऐसा है कि जो इस पर चलेगा उस पर आप इनाम करते हैं, और जो लोग इस रास्ते पर चले उन पर आपने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाना जो कि मग़ज़ूब हुए, जिन पर आपका गज़ब हुआ, वला ज़ालिन, और ना ही जल हुए वे लोगों पर। जल कहते हैं रास्ते से हट जाना। और ना ही या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाना जो आपके रास्ते से हट गए। आमीन। ये दुआ भी है सूरह फातिहा, और अल्लाह ताला के साथ एक अहद भी है। इसके बाद इंसान ने ये एडमिट किया कि ये अल्लाह ताला से वो रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी बुनियाद पर उसने नीचे अपने आमीन करके अपने सिग्नेचर कर दिए, अपने एडमिशन को फिर से दोबारा तस्लीम कर दिया। जो एंड पे आप कोई
ایگریمنٹ کرتے ہیں تو نیچے پھر آپ اپنے سائن کرتے ہیں، یہ آمین بندے کی رضامندی اور اس کے سگنیچر ہیں۔ اس کے بعد جو بھی کوئی صورت پڑھی جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ ہم آلریڈی سیکھ رہے ہیں، اس لیے وہاں پر آپ جو بھی آیات پڑھیں، جو بھی ترجمہ پڑھیں، وہ آپ آلریڈی سیکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم، سبحان اے اللہ پاک ہیں، ربی میرا رب، رب ضرورتیں پوری کرنے والا، بھی چھوٹی یہ آ گئی، ربی میرا، العظیم جو عظمتوں والا ہے، یعنی اللہ کی، انسان جھک گیا اور اللہ کی عظمت کا اظہار کیا۔ جھکا کس کے آگے؟ غیر کے در پر نہیں جھکا، غیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر قیام میں اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کی بات وہ اس نے سنی، وقوموا للہ قانتین، اللہ نے کہا کھڑے ہو جو اللہ کے سامنے قانت ہو کر، فرما بردار ہو کر، فرمان بردار، میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، فرمان کو پکڑنے والے، اللہ نے اپنا فرمان دے دیا جب آپ قیام میں تھے، جب آپ اللہ کے سامنے جھکے رکوع میں تو اب آپ نے پھر اظہار کیا، سبحان ربی العظیم، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، اے اللہ آپ عظمتوں والے ہیں، آپ سب سے بڑھ کر عظیم ہیں، اور میرا آپ کے ساتھ، میری ربوبیت کرنے والی ذات آپ ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات ہے، اور میرا تعلق آپ کے ساتھ خالص اور پاک ہے، اس میں کوئی اور نہیں ہے۔ سمیع اللہ، سن لی اللہ نے اس کی، لمن حمیدہ، جس نے اس اللہ کے پروگرام کے مطابق اپنی زندگی گزاری، جس نے اللہ تعالیٰ کے دیے گئے پروگرام کے مطابق زندگی گزاری۔ اور اللہ کا پروگرام کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں اپنا وقت پورا کر کر آ جائیں، اور اللہ کے پروگرام کے مطابق اللہ نے ہمیں اپنا پروگرام قرآن میں دیا۔ تو اس کے لیے اللہ نے، جس بندے نے اللہ کے پروگرام کے مطابق زندگی گزاری، اللہ اس کا ہو گیا، اللہ نے اس کی سن لی۔ ربنا لک الحمد، اے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے، تمام کے تمام پروگرام آپ کا ہے، تمام کے تمام کائنات آپ کی ہے، اور یہ اور میری زندگی، میں اس سب کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اللہ اکبر، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، بار بار اللہ کی کبریائی کا اظہار، بار بار۔ پھر سجدے میں سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے میرا تعلق، سبحانہ پاک ہے میرا تعلق ربی العلیٰ، اس ذات کے ساتھ جو سب سے بلند و برتر ہے۔ بندہ سجدے میں گیا، سر زمین کے اوپر ہے، عز و انکساری کا انتہا ہے، بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی پیشانی جو اس کا فخر ہے، جو اس کا سر اللہ نے سب سے بلند رکھا، لیکن اپنا سر، اپنی عزت، اپنا مان انسان نے زمین کے اوپر رکھ دیا، اور وہاں جا کر پھر کہا، رکوع میں تو کہا نا العظیم، اس سے بڑھ کر لفظ اس نے اظہار کیا اپنے رب کے ساتھ کہ سبحان ربی العلیٰ، کہ میں سب سے کمتر اور کم حیثیت ہوں، لیکن میرا جو ربوبیت کرنے والی ذات ہے، میری جو ضرورتیں پوری کرنے والی ذات ہے، وہ سب سے بلند اور برتر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اگر تو انسان کو اس ساری بات کا احساس ہے، پھر وہ غیر اللہ کے در کی طرف نہیں جائے گا۔ اقبال نے کہا ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اپنے لیے بڑا مشکل سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سرنڈر کر دوں، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو ایک در کے آگے نہیں جھکتا تو تجھے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ کے ساتھ آپ جب خالص وابستگی اختیار نہیں کرتے تو کبھی اس در پر اور کبھی اس در پر، پھر کوئی ایک در نہیں ہوتا، کوئی اس در پر، کوئی اس در پر، کوئی اس دربار، کوئی اس دربار۔ تو یہ تعلق جب اللہ کے ساتھ کمزور ہوگا تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا۔ اس کے بعد قعدے میں انسان اللہ کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، بے یار و مددگار انسان کی طرح، کہ جو یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں نے آپ کے در پہ آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ اب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جتنی بھی ریکویسٹ ہیں وہ اس سارے مرحلے میں وہ کرتا ہے۔ التحیات للہ، تحیہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، تحیتم و سلامہ،
اچھے کلمات، تحیہ، اچھے کلمات، جتنے بھی اچھے کلمات ہیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جتنے اچھے کلمات ہیں، جتنی اچھی ورڈنگز ہو سکتی ہیں، جتنے اچھے سینٹینس ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور جو الصلاۃ ہے، جو تعلقات ہیں، خالص تعلقات ہیں، براہ راست تعلقات ہیں، جو نماز ہے، الصلاۃ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق، اس میں جتنی بھی آپ کی بدنی عبادتیں آ جاتی ہیں، جسمانی عبادتیں آ جاتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ تمام کی تمام، آپ کسی کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ نے والدین کی خدمت کی، آپ نے کسی ضرورت مند کی، محتاج کی، کسی کی ہیلپ کر دی، تو یہ ساری آپ نے جتنے بھی نیکی کے کام کیے جسمانی طور پر، یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور آپ جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کہ مشرکین کیا کرتے ہیں، وہ جا کے کسی نہ کسی غیر اللہ کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے وہاں ان کی کوئی نہ کوئی شبیہ، کوئی نہ کوئی ان کی مورتیاں، یا کوئی نہ کوئی ان کا نشان رکھا ہوتا ہے قبر کی شکل میں یا بت کی شکل میں، وہ ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ قادے کی جو پوزیشن ہے، یہ وہ پوزیشن ہے کہ آپ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اب آپ وہاں پر یہ اظہار کر رہے ہو کہ ساری اچھے کلمات، سارے قولی باتیں، والصلوات، اور تمام جسمانی باتیں، والطیبات، اور تمام آپ جو اپنا طیب کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، مالی باتیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ ہی کے لیے یہ سب کچھ۔ السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہاں پر سلام علی نبی محمد بھی کہہ سکتے ہیں، سلامتی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، کیونکہ یہ پیغام، یہ سنت، یہ سارا طریقہ کار ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، ان کی محنت اور ان کی 23 سال کی جد و جہد، اور اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری کتاب ہمیں دے کر گئے، جو کہ لا ریب اور محفوظ ہے، قرآن اور سنت۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان پر سلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ بھیجیے، سلامتی بھیجیے۔ السلام علینا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کے تمام جتنے بھی اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق میں، اللہ کے عبدیت میں، اللہ کی بندگی میں خالص لے کر لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں، ان سب پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ اتحیات کا ترجمہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ صل فرمائیے، اے اللہ جڑ جائیے، اے اللہ پشت پناہی کیجئے۔ جب اللہ بندے کے ساتھ لگے گا تو اللہ کی پشت پناہی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ جب اللہ بندے کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ بندے کے ساتھ لگ جائے گا، تو اللہ بندے کی بیک پر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، سل کا مطلب ہے ساتھ لگنا، جڑنا، ملنا۔ اے اللہ صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کیجئے، ان کے ساتھ لگ جائیے۔ وعلی آل محمد، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے کا مطلب، ان کی پشت پناہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، وہ اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ تو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ پشت پناہی کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وعلی، اور ان پر بھی
آل محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ قرآن سے جب ہم آل کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آل کے ترجمے میں اتباع کرنے والے بھی آتے ہیں، آل کے ترجمے میں فالورز آتے ہیں۔ تو اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر چلنے والوں کی بھی، اس فرما برداری کرنے والوں کی بھی پشت پناہی کیجیے۔ کما صلیتا، جیسا کہ آپ نے سل کیا، تو جب اللہ ساتھ لگ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی کا مطلب یہی ہے نا کہ جب اللہ بندے کے ساتھ ہو تو اس کی رحمت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے رحمتیں نازل کی، جیسا کہ آپ نے پشت پناہی کی اللہ ابراہیم و علی آل ابراہیم، جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والوں کی آپ نے سپورٹ کی اور ان کے اوپر رحمتیں نازل کی۔ انکا، بے شک آپ، حمید، قابل تعریف ہیں، مجید اور بزرگ و برتر ہیں۔ یعنی اے اللہ، ہمارے لیے سب سے بڑھ کر قابل تعریف نظام آپ کا ہے، اور آپ ہمارے بزرگ و برتر ہیں، اور ہم آپ کے دیے گئے اس مشن پر چل رہے ہیں۔ اللہم بارک، اے اللہ بابرکت کر دے، علی محمد و اعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اس مشن کو لے کر چلنے والوں کے لیے، اس قرآن کی تبلیغ کو کرنے والوں کے لیے، اس کام کو بابرکت بنا دیں، ان کے لیے اس میں بڑھوتری دیں، اس میں ڈیولپمنٹ کریں۔ کما بارک تعالی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے بابرکت کیا اس کام کو، اس مشن کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے، و اعلی آل ابراہیم، اس سے پہلے ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کے لیے، ان کے فالورز کے لیے جو اس مشن کو لے کر آگے چلیں۔ انکا حمید مجید، بے شک اے اللہ آپ قابل تعریف اور بزرگ و برتر ہیں۔ رب جعلنی، اے اللہ مجھے بنائیے، اجعلنی مجھے بنائیے، اے میری ضرورتیں پوری کرنے والے۔ اب بندے نے اپنی ضرورت کا ایک اور اظہار کر دیا۔ جب لفظ رب استعمال ہوتا ہے نا تو فوراً سوچا کریں کہ کہیں ضرورت کا حوالہ ہوگا، اور بندے نے کہا کہ رب جعلنی، اے میرے ضرورتیں پوری کرنے والے، مجھے بنا مقیم الصلاتی، اپنے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے والا بنا، کہ میں آپ ہی کے ساتھ جڑا رہوں، آپ ہی کے لڑ لگوں، آپ ہی کے ساتھ خالص وابستگی اختیار کروں۔ ومن ذریتی، اور اللہ میرے بعد میری اولاد کو بھی اپنے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے والا بنانا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، تو ضرور قبول کر ہم سے ہماری یہ دعا۔ ربنا اغفر لی، اور ایک اور بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے کہ اے اللہ، اے میری ضرورتیں پوری کرنے والے، اغفر لی مجھے بخش دیجئے، والی والدیہ اور میرے والدین کو بھی بخش دیجئے گا، وللمؤمنین اور تمام ایمان والوں کو جو آپ کی بات مانتے ہیں ان کو بھی بخش دیجئے گا۔ اے اللہ، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن آپ لوگوں سے حساب کتاب کریں گے، جس دن حساب کتاب کا دن قائم کیا جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ساتھ براہ راست تعلق ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنے والا بنائیے۔ آمین یا رب العالمین۔